السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، دل تھام کر بیٹھ جائیے، کیونکہ آج کا جو واقعہ ہے آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایمان اور محبت کی ایک ایسی داستان ہے جو روح کو جھنجھوڑ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد شریف کی ایک تنگ اور پرسکون گلی میں جہاں مسجدوں سے اذانوں کی آواز صبح و شام گونجتی تھی، ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام کریم الدین تھا۔ اس کا گھرانہ سیدھا سادہ تھا۔ باپ ایک چھوٹا سا کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، ماں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور کریم الدین اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ بچپن سے ہی کریم الدین کا دل عجیب سکون سے بھرا رہتا۔ جب محلے کے بچے کھیلتے، اس کا دل مسجد کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی، اسے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا پتہ چلا، اور پھر وہ ہفتے کبھی کبھار روزانہ ان کی خدمت میں حاضری دینے لگا۔ برسوں کی اس رفاقت نے اس کے دل میں اپنے شیخ سے ایسی محبت پیدا کر دی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا، جب میں حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو لگتا ہے دنیا کے سارے غم دھل جاتے ہیں۔ اس کی زندگی ذکر الہی، نماز اور اپنے شیخ کی صحبت میں گزر رہی تھی۔ سکون تھا، اطمینان تھا اور ایک عجیب سی روحانی روشنی تھی جو اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ محلے والے اسے نیک بچہ کہہ کر پکارتے، اور یہی بات انجانے میں ایک شخص کے دل میں آگ لگانے کا سبب بن گئی۔ کریم الدین کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام سلی بیگ تھا۔ سلی بیگ بظاہر ایک مزاج آدمی نظر آتا، مگر اس کے دل میں کریم الدین کے لیے شدید حسد چھپا ہوا تھا۔ یہ حسد کئی وجوہات سے جنم لے چکا تھا۔ کریم الدین کو غوث پاک کی نظر کرم حاصل تھی۔ محلے میں لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اور کبھی کبھار خود غوث اعظم اسے اپنے قریب بلا کر نصیحت فرماتے، جو سلی بیگ کو کبھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ وہ برسوں سے مجلس میں آتا رہا، مگر اس کی نیت خالص نہ تھی، بجائے مرتبہ کے طالب تھا۔ ایک رات سلی بیگ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا، حسد کی آگ میں جلتا رہا۔ اس نے سوچا، کریم الدین جیسا معمولی لڑکا جس کے پاس نہ دولت ہے نہ خاندانی رسوخ، وہ اتنی عزت پائے اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ یہی سوچ اسے ایک خطرناک راستے کی طرف لے گئی۔ اسی شہر کے کنارے ایک ویران محلے میں رہنے والی ایک جادوگرنی کا پتہ چلا جس کا نام زلیخا تھا۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ جنات کو بلانے اور کالا جادو کرنے میں ماہر ہے۔ سلی بیگ نے اندھیری رات میں چوری چھپے اس کے گھر کا رخ کیا۔ دستک دی، دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت جس کی آنکھوں میں عجیب سرخی تھی سامنے آئی۔ کیا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ سلی بیگ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد اپنا مقصد بتایا۔ مجھے ایک لڑکے کو نقصان پہنچانا ہے، نہ مرنا ہے، بس ایسا کچھ کرنا ہے کہ وہ برباد ہو جائے، اس کا سکون چھن جائے۔ زلیخا نے بھاری رقم مانگی، اور سلی بیگ نے بغیر سوچے سمجھے وہ رقم اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ زلیخا نے اس سے کریم الدین کا نام، اس کی ماں کا نام اور کچھ ذاتی چیزیں مانگی۔ اس کے کپڑے کا ایک ٹکڑا جو سلی بیگ نے کسی طرح چوری چھپے حاصل کیا تھا۔ اس رات زلیخا نے اپنے تاریک کمرے میں دھوئیں اور عجیب سی بو کے درمیان وہ عمل کیا جو کریم الدین کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس رات کے بعد کریم الدین کی زندگی میں ایک خاموش مگر خوفناک تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ پہلے 2 دن معمولی سی بے چینی محسوس ہوئی، نیند میں قلق، دل میں ایک انجانا بوجھ، مگر تیسری رات سے حالت بگڑنے لگی۔ کریم الدین رات گئے اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ جاتا، چراغ بجھا کر دیوار سے ٹیک لگائے، خاموش، ایک گمسم۔ اس کی آنکھیں کھلی رہتی مگر نظر کہیں اور ہوتی، جیسے وہ کسی ندینہ چیز کو دیکھ رہا ہو جسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ کبھی وہ خود سے باتیں کرنے لگتا سرگوشیوں میں، کبھی بغیر کسی وجہ کے پورا جسم کانپنے لگتا، اور کبھی اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکلتی جو اس کی اپنی آواز نہ لگتی، بھاری، انجانے، جیسی کوئی اور بول رہا ہو۔
اس کی ماں پریشان ہو جاتی، رات کو کئی بار اٹھ کر اس کے کمرے کے دروازے پر آ کر آوازیں دیتی، بیٹا کریم دروازہ کھولو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، ماں کو دیکھنے تو دو۔ مگر اندر سے کوئی جواب نہ آتا، صرف خاموشی یا کبھی کبھار ایک عجیب سی گنگناہٹ جیسی آواز۔ باپ بھی آ کر دستک دیتا، آواز میں پریشانی لیے کہتا، بیٹا دروازہ کھولو، بات کرو، ہم پریشان ہو رہے ہیں، تمہاری ماں رو رہی ہے۔ مگر کریم الدین دروازہ نہ کھولتا، ایسا لگتا جیسے کوئی اندر سے اسے روک رہا ہو، جیسے اس کے اپنے ہاتھ اس کے قابو میں نہ ہو۔ ایک رات جب باپ نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو کریم الدین اچانک چیخ کر بولا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ اس کی آواز میں چھپا خوف اور تکلیف صاف جھلک رہی تھی۔ یہ الفاظ ضد کے نہیں بلکہ کسی مجبوری کے تھے۔ جادو کا اثر بڑھتا گیا، کریم الدین رات کو سو نہیں پاتا تھا، اس کی جسم میں عجیب جلن محسوس ہوتی، جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز اسے جلا رہی ہو۔ اس کا دل بے چین رہتا، دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی اور اسے ایسا لگتا جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہو۔ رات کے سائے میں ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ کمرے کے کونے میں کھڑا اسے گھور رہا ہو، ایک لمبا کالا سایہ جو دیوار سے چپکا رہتا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو کر بستر سے اٹھ بیٹھتا، دل زور سے دھڑکتا، مگر جب چراغ جلاتا تو کمرے میں کچھ نہ ہوتا۔ اس کی زبان پر ذکر آنا مشکل ہو گیا۔ جب وہ کلمہ یا درود پڑھنے کی کوشش کرتا تو الفاظ حلق میں اٹک جاتے، زبان بھاری ہو جاتی، نماز میں دل نہ لگتا، سجدے میں جاتے ہی عجیب سی بے چینی جاری ہو جاتی۔ چند ہی دنوں میں اس کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں کے گرد سایہ ہلکے پڑ گئے، جسم دبلا ہو گیا اور وہ ایک زندہ لاش کی طرح نظر آنے لگا۔ سب سے حیران اور تکلیف کی بات یہ تھی کہ کریم الدین اچانک ایسی باتیں کرنے لگا جو پہلے کبھی نہ کرتا تھا۔ ایک رات تقریباً آدھی رات کے وقت وہ اچانک اپنے کمرے سے نکلا اور گھر سے باہر جانے لگا۔ باپ نے دیکھا تو دوڑ کر روکا، بیٹا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کریم الدین نے عجیب خالی نظروں سے باپ کو دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، میں یہاں سے حیدرآباد چلا جاؤں گا، اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ باپ حیران رہ گیا کیونکہ نہ کریم الدین کا حیدرآباد سے کوئی تعلق تھا، نہ وہاں کوئی رشتہ دار، نہ اس نے کبھی وہاں جانے کی بات کی تھی۔ باپ نے پوچھا، حیدرآباد میں تمہارا کون ہے؟ یہ بات تمہارے دل میں کہاں سے آئی؟ مگر کریم الدین نے جواب نہ دیا، صرف دروازے کی طرف بڑھتا رہا جیسے کوئی چیز اسے کھینچ رہی ہو۔ جب باپ نے اس کا بازو پکڑ کر روکا تو وہ بے چین ہو کر جھٹکنے لگا، تقریباً چیختے ہوئے بولا، مجھے جانے دو، یہاں میرا دم گھٹتا ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ پھر اچانک جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جھکا دیا ہو، وہ رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن آئی، وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا اور حیران ہو کر پوچھا، ابا میں یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہاں جا رہا تھا؟ اسے خود کچھ یاد نہ تھا۔ یہ واقعہ ایک بار نہیں بلکہ کئی راتوں میں دہرایا گیا، کبھی وہ حیدرآباد جانے کی بات کرتا، کبھی کہتا، یہاں سب مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، میں کہیں دور چلا جاؤں گا۔ ہر بار جب گھر والے اسے روکنے کی کوشش کرتے، وہ دروازے کی طرف بھاگتا اور ہر بار تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ کر خود حیران ہوتا کہ یہ الفاظ اس کے منہ سے کیسے نکلے۔ گھر والے سمجھ چکے تھے کہ یہ الفاظ کریم الدین کے اپنے نہیں تھے، یہ اس پوشیدہ طاقت کی زبان تھی جو اس پر مسلط کر دی گئی تھی، ایک ایسی طاقت جو چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے شوق سے، اپنے سکون سے دور بھاگ جائے۔ جادو کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی جڑوں سے کاٹ دینا، اسے تنہا اور بے سہارا کر دینا۔ ماں راتوں کو رو رہی تھی، سجدے میں گر کر دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ میرے اکلوتے بیٹے کو واپس لوٹا دے۔ باپ نے ہر ممکن کوشش کی، کریم الدین کے کمرے کے باہر رات بھر جاگتا رہا،
اسے تسلی دیتا، پیار سے سمجھاتا، مگر حالات دن بدن بگڑتی گئی۔ خاندان نے شہر کے کئی نمور حکیموں سے رواجہ کیا۔ ایک حکیم نے نفس دیکھ کر کہا، یہ جسمانی کمزوری ہے، دوائیں دے۔ دوسرے نے کہا، یہ خون کی خرابی ہے، پرہیز بتائے۔ مگر کسی دوا نے ذرا سا بھی اثر نہ کیا۔ کریم الدین کی حالت بگڑتی گئی۔ کئی دنوں تک بستر سے نہ اٹھتا، کبھی رات بھر بڑبڑاتا رہتا، اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی، وہ نور جو کبھی اس کے چہرے کی پہچان تھی، مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ آخر کار محلے کے ایک بزرگ جو دین کا کچھ علم رکھتے تھے، خاندان کے گھر آئے۔ انہوں نے کریم الدین کو دیکھا، اس کی حرکت کا مشاہدہ کیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ بیماری بدن کی نہیں، روح کی ہے۔ کسی حکیم کی دوا اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ اسے سیدھا حضرت غوث اعظم کی خدمت میں لے جاؤ۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی نظر سے بڑی سی بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ باپ کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اسی رات فیصلہ کیا گیا کہ صبح ہوتے ہی کریم الدین کو غوث پاک کی مجلس میں لے جایا جائے۔ اگلی صبح کریم الدین کو سہارا دے کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے حضرت غوث پاک کی مجلس میں لایا گیا۔ راستے میں وہ کئی بار رکا، جیسے اس کے قدم خود بخود پیچھے کھینچے جا رہے ہوں۔ ماں اور باپ دونوں طرف سے اسے سہارا دیے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں امید لیے ہوئے۔ جب وہ دربار میں داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مجلس میں موجود لوگوں کی نظریں اس کمزور زردو والے نوجوان پر پڑے جو کبھی اپنے رونق اور نور سے پہچانا جاتا تھا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند پر تشریف فرمائے۔ انہوں نے دور سے ہی اس نوجوان کی حالت دیکھی اور ان کی آنکھوں میں شفقت اور رحم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ باطنی نگاہ کے مالک تھے۔ انہیں فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ بیماری نہیں بلکہ سایہ کا اثر ہے۔ ان کی نگاہ کرم نے ایک ہی لمحے میں سب کچھ پا لیا کہ یہ کس نے کروایا، کیوں کروایا اور کس جادوگرنی کے ہاتھوں یہ عمل ہوا۔ آپ نے نرم مگر بھاری آواز میں فرمایا، میرے بچے قریب آؤ، ڈرو مت، اللہ کے حکم سے تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ کریم الدین جو اپنے شیخ کے سامنے آ کر پہلی بار کئی دنوں میں ذرا سا ہوش میں آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، حضور مجھے لگتا ہے میری جان نکل رہی ہے۔ رات کو کوئی سایہ میرے سینے پر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ ایسا مجھ سے کہلواتا ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا۔ میں اپنے ہی گھر سے بھاگنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں یہ غلط ہے۔ حضور میری مدد کیجیے۔ مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ باپ اور ماں دونوں رونے لگے۔ غوث اعظم نے اپنی نگاہ کرم اس پر ڈالی اور فرمایا، جس در پر تم آ گئے ہو وہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ کے فضل سے شیطانی اور نفسانی چالیں یہاں ٹک نہیں سکتی۔ جس نے بھی یہ عمل کروایا ہے وہ خود اپنی آگ میں جلے گا، تم فکر نہ کرو۔ آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا۔ مجلس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں غوث اعظم پر جمی تھیں۔ آپ نے اپنی دستی مبارک سے اس پانی پر کچھ آیت کریمہ اور ذکر پڑھے، آہستہ آہستہ اپنے لبوں کو ہلاتے ہوئے جیسے کوئی خاص وظیفہ ہو۔ پھر وہ پانی کریم الدین کو پلایا اور کچھ اس کے سر پر اور سینے پر چھڑکا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بلند آواز میں فرمایا، اے نفس کو بہکانے والی پوشیدہ طاقتوں، اللہ کے فضل سے دور ہو جاؤ۔ یہ بندہ ہمارے سائے میں ہے، اس کا دامن ہماری نسبت سے جڑا ہے، تم اس پر تسلط نہیں رکھ سکتے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی لمحے کریم الدین کے جسم میں ایک زبردست کپکپاہٹ جاری ہوئی، اتنی شدید کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، جیسے کوئی چیز اس کے اندر سے زبردستی نکل رہی ہو۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سایہ پڑ گیا، پھر اچانک وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ مجلس میں موجود لوگ گھبرا گئے۔ ماں چیخ کر آگے بڑھی، مگر غوث اعظم نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے سب کو روکا اور فرمایا، گھبراؤ نہیں،
یہ اثر جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے اب یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد جو مجلس میں موجود لوگوں کو صدیوں جیسی لگی، کریم الدین کو ہوش آیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی حالت بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ تازگی واپس آ چکی تھی جو کبھی اس کی پہچان تھی۔ آنکھوں میں نور تھا اور دل ذکر الہی سے پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا، اپنے ارد گرد دیکھا اور جب اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے سامنے ہے تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً غوث پاک کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا، حضور آپ نے مجھے موت کے منہ سے نکال لیا۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ میں کن ہاتھوں میں تھا اور کن ہاتھوں نے مجھے بچا لیا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، میرے بیٹے یہ میری طاقت نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، میں تو صرف وسیلہ ہوں۔ جو بھی سچے دل سے اللہ اور اس کے نیک بندوں سے امید رکھتا ہے اسے کوئی جادو، کوئی حسد اور کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہاری اپنی محبت اور یقین نے ہی تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ اس رات جب کریم الدین گھر لوٹا تو پہلی بار کئی ہفتوں کے بعد اس نے سکون سے کھانا کھایا اور رات کو گہری نیند سویا۔ رات کے وقت جب اس کی ماں پرانی عادت سے آہستہ سے دروازے کے پاس آئی تو اس بار کریم الدین نے خود دروازہ کھول کر ماں کو دیکھا اور دوڑ کر اسے گلے لگایا، روتے ہوئے کہا، ماں مجھے معاف کر دو، وہ میں نہیں تھا جو آپ سے یوں پیش آتا تھا، وہ کوئی اور طاقت تھی جو مجھ پر مسلط تھی، اب سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ باپ نے بھی اسے گلے لگایا اور پورا گھر جو ہفتوں سے خوف اور اداسی میں ڈوبا ہوا تھا ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گیا۔ یہ خبر آہستہ آہستہ پورے محلے میں پھیل گئی کہ کریم الدین صحت مند ہو چکا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ روشن دل کے ساتھ لوٹا ہے۔ جب یہ بات سلی بیگ کے کانوں تک پہنچی تو اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر غوث پاک نے جادو کا اثر ختم کر دیا ہے تو انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ کس نے کروایا ہے۔ کئی راتوں تک سلی بیگ سو نہ سکا، ضمیر کی خلش اور اس کے خوف نے کہ کہیں اس کا کیا ہوا اسی پر نہ لوٹ آئے اسے بے چین کر دیا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر معافی مانگے گا۔ وہ کانپتے قدموں سے غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہوا۔ جب اس کی نظر غوث اعظم سے ملی تو اسے لگا جیسے ان کی نگاہ اس کے دل کی اندر اتر چکی ہو۔ وہ رو پڑا، ان کے قدموں میں گر گیا اور بولا، حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، حسد نے مجھے اندھا کر دیا تھا، میں نے کریم الدین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دیجیے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شفقت سے دیکھا۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، دل سچا ہو تو حسد ایک ایسی آگ ہے جو پہلے حسد کو خود جلاتی ہے۔ تم نے آج جو ہمت کی ہے وہی توبہ کا پہلا قدم ہے۔ سلی بیگ نے وہیں توبہ کی اور غوث پاک کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بھی بدل گئی۔ وہ کریم الدین کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی اور دونوں کے دل میں جو دشمنی تھی وہ محبت میں بدل گئی۔ اس واقعے کے بعد کریم الدین کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ نہ صرف جسمانی اور روحانی طور پر صحت مند ہوا بلکہ اس کا ایمان اور یقین پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ اکثر اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کو یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کرتا، میں نے اس دن جانا کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ کرم میں کیا طاقت ہوتی ہے۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ محبت اور یقین کا معجزہ ہے۔ جادو، حسد اور شیطانی چالیں انسان کو تباہ کر سکتی ہے مگر جو دل سچائی سے اللہ اور اس کے نیک بندوں سے جڑا ہو اسے کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ سبق: یہ واقعہ ہمیں گہرے سبق دیتا ہے۔ پہلے یہ کہ حسد انسان کو کس قدر
پستی میں لے جا سکتا ہے۔ یہ نہ کہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ حسد کو خود سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، جیسے کہ صلیبین کی بے چینی اور ندامت نے ثابت کیا۔ دوسرا یہ کہ جادو اور باطن طاقتیں انسان کو اس کے پیاروں سے، اس کے سکون سے اور اس کی اصل ذات سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ جیسے کریم الدین کی اپنی ماں باپ سے اپنے گھر سے دور بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ تیسرا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جو دل سچے یقین اور محبت سے اللہ اور اس کے نیک بندوں سے واسطہ رکھتا ہے، اس پر کوئی باطن طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایسے بے شمار طاقتوں سے بھری ہے، جہاں انہوں نے اپنے مریدوں کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی مصیبتوں سے نجات دلائی، اور یہ سب اللہ کے فضل و کرم اور ان کی سچی محبت کا نتیجہ تھا۔ آخر میں آئیے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان، اخلاص اور اپنے ذکر سے زندہ فرما۔ ہمیں حسد، بازگینہ، جادو، شیطانی وسوسوں اور ہر قسم کے شر سے اپنی کامل حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں سکون، رحمت اور برکت عطا فرما اور ہمیں ہر ظاہری و باطنی آفت سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ جو لوگ بیماری، پریشانی، خوف یا کسی آزمائش میں مبتلا ہیں، ان سب کو کامل شفا، راحت اور آسانی عطا فرما۔ ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضل اور ان کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری دعاؤں کو شرفی قبولیت عطا فرما اور دنیا میں و آخرت میں ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔